السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تم حضرات خیریت و عافیت ہوں گے۔ آج بہت ہی اہم بات لے کر آیا ہوں۔ بہت زیادہ سوال کرتے ہیں کہ فرض نماز کے سلام پھرنے کے بعد کون کون سے ذکر کرنی چاہیے اور کس طرح کی وظیفہ کرنی چاہیے تاکہ ہمارا ہر کام آسان ہو جائے، اور ان وظیفہ یا ان ذکر کا فضائل کیا ہے اور اس کا مقام مرتبہ کیا ہے، اور کون کون سے ذکر ہمیں آپ کو فرض نماز کے سلام پھرنے کے بعد پڑھنی چاہیے اور عمل میں لانے چاہیے۔ تو تمام تفصیلات فرض نماز کے سلام پھرنے کے بعد ذکر سے متعلق انشاءاللہ تعالی آج اس ویڈیو میں ڈیٹیل میں عرض کروں گا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ جو نئے آئے ان سے ریکویسٹ ہے کہ اس بے باک چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئکن دبانا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء۔ دیکھیے آج کل انسان وظیفے میں تلا ہوا ہے، وظیفے میں تیر رہا ہے، حالانکہ جو حقیقت میں جو اصل چیزیں ہیں، اصل معیار ہے وہ اتباع رسول پر ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا ہے۔ لیکن آج انسان کسی طرح کی پریشانی آ جائے، کسی طرح کے آزمائش میں آ جائے، دوڑتا ہے کس پر؟ وظیفے پر۔ حالانکہ جو حقیقت میں جو چیز ذکر اذکار ہے اس کو بھولا بیٹھا ہے۔ گھر میں قرآن پاک کی تلاوت، وہ جو کوئی میت انتقال ہوں گے اس وقت یا رمضان کے وقت، نماز کی کوئی پابند نہیں، گناہ چھوڑنے کے تیار نہیں ہے، اور کچھ آزمائش آ رہی ہے تو وظیفہ کر رہا ہے۔ وظیفہ کرنا صحیح ہے، گناہ مل نہیں ہے، لیکن وہ وظیفہ کیجئے جس وظیفے میں 100% خیر ہے اور 100% آپ کا فائدہ مند بھی ہے۔ اور بہترین وظیفہ میں سے یہ ہے گھر میں روزانہ قرآن پاک تلاوت، نماز کی پابندی، سنت اور نوافل کی پابندی، صدقہ خیرات، گھر میں گانا گلوچ نہیں، گانا وانا نہیں، ڈانس ڈسکو نہیں، بے پردگی نہیں، گناہوں کو معصیت کو چھوڑ دینا، یہ اصل چیز ہے۔ لیکن ہم کچھ کرنے کے تیار نہیں ہے۔ ہمارے گھر میں خیر و برکت ہونی چاہیے، اگر نہیں ہوا تو وظیفہ کرتے، نماز بھی چھوڑتے لیکن وظیفہ کرتے رہو۔ میرے معزز سامعین کرام، آپ تمہیں گزارش ہے وظیفہ کا چکر میں نہ جائے، ہاں وہ اذکار کرنے جائے، کوشش کرے زیادہ تر جو حدیث مبارکہ ثابت ہے ہمیں کرنی چاہیے، اور اس کو عمل میں بہت سارے فائدے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ فرض نماز کے بعد کچھ ایسے وظیفہ ہیں یا کچھ ایسے اذکار ہیں جس کے بہت سارے فضائل ہیں۔ جیسے بہت زیادہ کرتے ہیں کہ فرض نماز کے سلام پھرنے کے بعد سر پر ہاتھ رکھتے ہیں اور ایک دعا پڑھتے ہیں اور اس کے فضائل بہت سارے بیان کرتے ہیں۔ اس کے لیے مستقل ویڈیو ہے کہ فرض نماز کے بعد سر پر ہاتھ رکھ کے کیا دعا پڑھنی چاہیے، کتنی دعا پڑھنی چاہیے، اور حقیقت میں کیا سنت ہے یا نہیں ہے، بدعت ہے یا ثواب ہے یا گناہ ہے۔ ڈیٹیل ویڈیو موجود ہے، آپ اگر دیکھنا چاہیں تو اس ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں ڈال دیا ہوں، آپ جا کر دیکھ لیجیے گا۔ اس جگہ میں بتاتا ہوں کہ فرض نماز کے سلام پھرنے کے بعد کون کون سے ذکر کرنی چاہیے اور کس طرح کا ذکر کرنی چاہیے۔ دیکھیے سب سے پہلی بات یاد رکھیے گا، بہت زیادہ میں دیکھتا ہوں جہاں مسجد جاتا ہوں، اور علماء کا حق بھی ہے، اور خاص جس مسجد امام صاحب ہے ان کے ذمہ یہ لازم بھی ہے اور سنت مبارکہ بھی ہے کہ مقتدی حضرات کس طرح نماز پڑھ رہے ہیں اور کس عمل کو کس طرح کر رہے ہیں۔ اگر غلط کر رہے ہیں تو اصلاح کی کوشش کریں، پیار محبت سے اصلاح کریں، انشاءاللہ مقتدی ماننے کا تیار امام صاحب کی بات کو۔ تو سب سے پہلی بات ہے کہ آپ ذکر و اذکار فرض نماز کے بعد تب کیجیے گا جو اس فرض نماز کے بعد کوئی سنت اور نوافل نہیں ہے، کوئی سنت نہیں ہے۔ جیسے اگزامپل طور پر فجر کی نماز کے بعد، فجر میں 4 رکعت ہے، 2 رکعت سنت، 2 رکعت فرض کے بعد کوئی نفل نہیں ہے، کوئی نماز نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ وظیفے کو یا اگر اصل جو ذکر حدیث مبارکہ سے میں جو ابھی بیان کروں گا بعد میں، ان تمام ذکر آپ کر سکتے ہیں۔ نمبر 2 وقت یہ ہے کہ آپ عصر کے بعد، اگر آپ عصر کے بعد اگر آپ نماز پڑھ لی، 4 رکعت سنت 4 رکعت فرض پڑھ رہے ہیں، اس کے بعد کافی دیر تک آپ اگر ذکر کرنا چاہتے ہیں، کوئی وظیفہ کرنا چاہتے جو حدیث سے ثابت ہے، یا کوئی ایسے وظیفہ جو آپ وظیفے کے طور پر ٹریٹمنٹ کے طور پر کرنا چاہتے ہیں، بالکل بنا کراہت کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر ایسے وقت پر آپ وظیفہ کر رہے ہیں یا ایسے وقت پر ذکر و اذکار کر رہے ہیں جو اس فرض نماز کے بعد سنتیں بھی ہیں، نوافل بھی ہیں، واجبات بھی موجود ہے، لیکن آپ وظیفے پڑے ہوئے ہیں، ذکر اذکار پڑے ہوئے ہیں، یہ بہتر نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمل مبارک تھا یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ آتا ہے کہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرہ، یا اسی طرح کوئی دوسرے ذکر، بس اتنے ذکر پڑھتے تھے آپ علیہ السلام، اس کے بعد کیا کرتے؟ سنت میں مشغول ہو جاتے تھے۔ جیسے کہ مثال طور پر ظہر موجود ہے ہمارے سامنے، مغرب ہے اور عشاء کی نماز ہے۔ ان نمازوں میں، ان اوقات میں فرض کے بعد ذکر اذکار میں زیادہ ٹائم بالکل نہ لگائے۔ ہاں سنت وقت پڑھنے کے بعد پھر آپ دن بھر
اسی پورا مکمل وقت ذکر پڑھیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے بتا دیے کہ کن کن وقت میں آپ کو ذکر کرنا ہے اور کن وقت میں زیادہ تر ذکر نہیں کرنا ہے۔ اب مختصر آپ ذکر کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب وہ نماز سے فارغ ہو گئے، نماز سے فارغ ہونے کے بعد چند ذکر یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کیا کرتا ہے، ایک ذکر پڑھ لیتا ہے، اس کے فضائل کیا ہے، سمندر کے جھاگ کے برابر اس کے بعد گناہ موجود ہے، تو آقا نامدار محمد مصطفیٰ کہیے صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے تمام گناہ اللہ تبارک تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ وہ ذکر کیا ہے کہ سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمد 33 مرتبہ، اللہ اکبر 33 مرتبہ، اور ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ ان تماموں کو پڑھتا ہے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اس شخص کا سمندر کے جھاگ کے برابر گناہ ہے، تمام گناہ اللہ تبارک تعالیٰ مٹا دیں گے اور معاف فرما دیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کتنے جامع ترین مختصر ذکر ہے، اگر ہم کو کر لینے چاہیے۔ آگے یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نماز سے فارغ ہو گئے، فارغ ہونے کے بعد کیا کرنا چاہیے، مختصر ذکر کرنی چاہیے۔ ان میں سے ایک کیا ہے کہ فرض نماز کے بعد اگر آپ فارغ ہو گئے، اس کے بعد کم سے کم آپ کیا کریں، آیت الکرسی پڑھیں اور 3 کل پڑھیں۔ قل یا ایھا الکافرون پڑھ سکتے ہیں، قل اللہ احد یعنی سورہ اخلاص پڑھ سکتے، سورہ ناس یا سورہ فلق پڑھ سکتے ہیں۔ اور کوئی شخص اگر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کے معمول بناتا ہے، آیت الکرسی 3 بار میں یاد کر لیجئے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم الی آخر، یہ مکمل ہے۔ اس کو کوئی پڑھتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایسے شخص کو صرف موت روک رہی ہے جنت پہنچنے کے لیے۔ سبحان اللہ، یعنی کوئی اگر فرض نماز کے بعد معمولت کا ساتھ آیت الکرسی پڑھتا ہے، سلام پھرتے ہی آیت الکرسی پڑھ لیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صرف موت اس کے رکاوٹ ہے جنت پہنچنے کے لیے۔ وہ شخص مرتے ہی ڈائریکٹ کہاں جائے گا، جنت میں چل جائے گا۔ تو ہم مختصر عبادت ہے، مختصر ذکر ہے، ہمیں آپ کو کر لینی چاہیے۔ اس کے ساتھ اگر ہم ایڈ کر لیتے ہیں آیت الکرسی سورہ اخلاص یعنی قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد اگر ایڈ کر لیتے ہیں تو پھر نور علی نور ہے، بہت سارا فائدہ ہے۔ اور اسی طرح بہت سارے فضائل میں آتا ہے کہ آپ اگر پڑھنا چاہے اس وقت اللہم انت السلام و منک السلام و تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، اس کو پڑھنا چاہیے، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگر آپ اور بھی ذکر کرنا چاہے، ذکر فاطمہ ہے، سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمد 33 مرتبہ، اللہ اکبر 34 میں کرنا چاہے کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح بہت سے جامع ترین ذکر میں سے ایک ذکر ہے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اگر کوئی شخص صبح و شام 300 مرتبہ پڑھتا ہے یا 100 دفعہ پڑھتا ہے، جس حدیث میں اگر 100 دفعہ کوئی پڑھتا ہے تو اس دن وہ سب سے زیادہ نیکی کمانے والا افضل ہے اور سب سے نیکی کمایا ہے، اللہ یہ کہ اس سے زیادہ کوئی پڑھ لیا ہے۔ یعنی اس نے اگر 100 دفعہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، 100 دفعہ پڑھا، کسی نے 110 دفعہ یا 200 مرتبہ پڑھ دیا ہے تو 200 مرتبہ پڑھا ہے، وہ اس سے نیکی میں آگے بڑھ گیا۔ لیکن اگر صرف وہ آدمی 100 دفعہ پڑھا ہے اور اس کے بعد کوئی پڑھبو نہیں کیا ہے تو سب سے زیادہ وہ نیکی کمانے والا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی عام چیز ہے۔ تو امید کرتا ہوں مسئلہ بالکل کلیئر ہو گیا ہے۔ بہت سارے ذکر اذکار ہیں اور بھی مزید ذکر ہیں جو انشاءاللہ تعالی آپ کے گوش کی در کروں گا دوسری ویڈیو میں۔ امید کرتا ہوں کہ اس کو عمل کیجیے گا اور دعا کی درخواست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔